بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عظیم محتشم، چینل اسلامک ویو میں حافظ علی مراد ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم 24ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ سورۃ الزمر، اس کے شروع میں اللہ پر جھوٹ باندھنے اور حق کو جھٹلانے والے کو جہنمی قرار دیا گیا ہے، اور سچے دین کو لے کر آنے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی تصدیق کرنے والے مفسرین نے اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیا کو متقی قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 38 میں بتایا کہ اللہ کی قدرت پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ آیت نمبر 41 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ پر حق پر مبنی کتاب نازل کی، تو جو ہدایت کو اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، جو گمراہی کو اختیار کرے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں نیند کو عارضی موت سے تعبیر کیا اور بتایا کہ نیند اور موت میں اتنا ہی فرق ہے کہ موت کی صورت میں بندے کی روح عارضی طور پر نہیں بلکہ مدت دراز کے لیے قبض کر لی جاتی ہے۔ آیت نمبر 47 میں بے پناہ دولت جمع کرنے والوں کو خبردار کیا کہ اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک بن جائیں اور اس کے برابر اور بھی ان کو مل جائے تو وہ قیامت کے دن یہ سب کچھ دے کر عذاب سے اپنی گردن چھڑانا چاہیں بھی تو ان کی گلو خلاصی نہیں ہو سکے گی۔ آیت نمبر 53 میں گناہ گاران امت کو بشارت دی گئی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ سے بھٹک چکی ہیں اسے امید دلائی گئی کہ سچی توبہ کے ذریعے واپسی کا رستہ باقی ہے۔ آیت نمبر 71 سے بتایا کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال توہین آمیز انداز میں ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال اعزاز و اکرام کے ساتھ ہوگا۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 2 میں اللہ کے بندوں کو ایک بار پھر نوید مغفرت دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، سرکشوں کو سخت عذاب دینے والا ہے اور نیکوکاروں پر بڑا احسان فرمانے والا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں جو اس کے گرد ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر کو محیط ہے، سو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی اتباع کی ان کی مغفرت فرما دے اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس آیت میں بتایا کہ اللہ کے مقرب فرشتے نہ صرف اس کے طائب بندوں کے لیے بلکہ ان کے صالح آباء و اجداد اور ان کی بیویوں ان کی اولاد کے لیے بھی جنت کی دائمی نعمتوں کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 17 سے بتایا کہ قیامت کے دن سب کے ساتھ پورا انصاف ہوگا، وہاں ظالموں کا کوئی حمایتی اور سفارشی نہیں ہوگا، اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں اور سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 23 سے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیاں اور روشن معجزات عطا کر کے فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو انہوں نے معاذ اللہ جادوگر جھوٹا قرار دیا، اور اس کے بعد انہی واقعات کا ذکر ہے جو اس سے پہلے بارہا مرتبہ گزر چکے ہیں۔ آیت نمبر 37 سے بتایا کہ فرعون نے حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں آسمانوں کے راستوں تک پہنچوں اور موسیٰ کے خدا کے بارے میں خبر لوں، اور میرا گمان تو یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح فرعون کے برے عمل کو اس کے نزدیک خوشنما بنا دیا گیا اور اس کی سرکشی کے سبب اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ جس نے برا کام کیا اس کو صرف اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور جس مرد و عورت نے ایمان پر قائم رہتے ہوئے نیک کام کیا تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب رزق عطا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سو اللہ نے مخالفین کی سازشوں سے انہیں محفوظ رکھا اور فرعونیوں کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ انہیں صبح و شام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جس دن قیامت آئے گی یہ حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں ڈالا جائے۔ آیت نمبر 49 میں بتایا کہ جہنمی جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب کو بلاؤ کہ ہمارے ساتھ عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے۔ جہنم کا محافظ عملہ ان سے کہے گا کہ کیا دنیا میں تمہارے پاس رسول نشانی لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ اقرار کریں گے اور آگے چل کر فرمایا کہ قیامت میں ظالموں کی عذر خواہی ان کے لیے کوئی کام نہ آئے گی، ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے۔ آیت نمبر 64 سے فرمایا وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، سو تم اخلاص کے ساتھ اسی کی بندگی کو اختیار کرو۔ آیت نمبر 70 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت رسول بھیجے، ہم نے ان میں سے بعض کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے اور بعض کے واقعات بیان نہیں کیے، لیکن سورۃ ہود آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ ہم نے آپ کے سامنے تمام رسولوں کی خبریں بیان کر رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے احوال بتا دیے گئے تھے۔ قرآن میں جن انبیاء کرام کے نام بتا دیے گئے ان پر نام بنام ایمان لانا فرض عین ہے، اور دیگر
انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین پر تعداد کی تعین کے بغیر یعنی ان کی حقیقی تعداد کو اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف مفوض کر کے اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے۔ سورۃ الحامیم سجدہ آیت نمبر 5 میں کفار کی انتہائی سرکشی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور انہوں نے کہا جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں لاٹ ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، تو آپ اپنے کام سے کام رکھیے اور ہم اپنے ڈب پر کار بند رہیں گے۔ یعنی وہ کسی بھی طور پر قبول حق کے لیے تیار نہیں تھے۔ آیت نمبر 9 سے ایک بار پھر اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بے پایاں قدرت و جلالت اور ان کلی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود منکر قوموں کی سرکشی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 سے قوم عاد کی سرکشی کا ذکر ہے۔ انہیں اپنی مادی طاقت پر بڑا ناز تھا، کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی بھی زبردست ہے۔ ان کو جواب دیا گیا کہ تم سے بڑا زبردست وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر قوم عاد پر منحوس دنوں میں خوفناک آواز والی آندھی بھیجی اور ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ قوم سمود کا انجام بھی برا ہوا۔ آیت نمبر 19 سے بیان ہوا کہ قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو جب وہ جہنم تک پہنچیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور جلد ان کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے۔ کفار اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ان کے اعضاء جواب دیں گے ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے، اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی جانب تمہیں لٹایا جانا تھا۔ آیت نمبر 30 سے بتایا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روح جب اس دنیا سے پرواز کرے گی تو اس کے استقبال کے لیے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو نہ کسی گزشتہ بات کا رنج و ملال، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ان کے لیے جنت میں ضیافت کا اہتمام فرمایا اور وہاں وہ جس نعمت کی بھی خواہش کریں گے انہیں دستیاب ہوگی۔ آیت نمبر 24 میں بتایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہیں، دوسروں کی بدی کا جواب نیکی سے دو، اس کے نتیجے میں تمہارا مخالف تمہارا سرگرم اور پرجوش دوست بن جائے گا۔ آیت نمبر 39 سے اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کے ثبوت کے لیے مثال دی کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک، بنجر اور غیر آباد ہوتی ہے یعنی بے جان ہوتی ہے تو ہم اس پر بارش کا پانی نازل کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے، پس جو اللہ بے جان زمین میں جان ڈال دیتا ہے وہی آخرت میں مردوں کو زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 42 میں قرآن کے شانی اعجاز کو بیان کیا گیا کہ اس میں کسی بھی جانب سے باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، یہ سراسر حق ہے۔ اگلی آیت میں بتایا کہ رسول بھی عربی ہیں، قرآن بھی عربی ہے اور سب سے پہلے مخاطب قوم بھی عربی تھی، اس لیے اسے عربی زبان میں اتارا گیا تاکہ لوگ کی سمجھ میں آئے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ قرآن جن کے حق میں ہدایت مقدر نہیں ہے ان کے کان قبول حق کے لیے بند ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی بن جاتی ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے عمل کی سزا ملے گی اور تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سامعین عزیز محترم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے، کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔